السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز ٹھیک ہوں گے، اور اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے مشل اوان نے، جو کہ لاہور میں رہتی ہیں۔ مشل کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ اپنے بہاولپور کے ایک گھر کا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ددحال سب بہاولپور میں رہتے ہیں، اور ادھر ان کی ایک بہت بڑی پرانی حویلی ہے۔ اس حویلی میں آج سے 4 سال پہلے تک تو ہم لوگ اپنی سمر ویکیشن سپینڈ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر جانا چھوڑ دیا، اور اب اس حویلی کو گرا دیا گیا ہے۔ اس حویلی میں کبھی کسی ٹائم پر بہت رونق ہوا کرتی تھی۔ دادو دادی اماں، یعنی جو ان کی دادو تھی، ان کے دادا ابو تھے، اور ان کے باقی جو چچا وغیرہ پھپھو وغیرہ، بہت بڑی حویلی ہونے کی وجہ سے سب اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ پھپھوؤں کی شادی بھی کزنس کے ساتھ ہوئی، اور ادھر باقی فیملی میں جو تھے ان کا بھی حصہ تھا اس حویلی میں۔ 16 سے 17 کنال پر بڑی وہ حویلی، جس کے اندر سب کے الگ الگ چھوٹے سے برآمدے بن کر ادھر کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ بھی جا کر رہا کرتے تھے، ہم لوگوں کا اپنا الگ سیٹ اپ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی کے اندر بہت سی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان دیکھی مخلوقات بھی، اور کچھ نے دیکھی ہوئی مخلوقات کے متعلق بھی ذکر کیا۔ دادا ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے پرانے جو سٹور ہیں جو کہ حویلی کے اندر ہی موجود تھے، ہماری حویلی کے اندر ایک 12 دری بنی ہوئی تھی۔ 12 دری کو جیسی کراس کر کے آگے جایا جاتا تھا تو پرانے سٹور بنے ہوئے تھے، جہاں پر گھر کے جو فالتو سامان ہوتے تھے، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے تھے، ان کو رکھا جاتا تھا۔ مشل کہتی ہیں ہم سارے کزن ادھر کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے ہم لوگ 12 دری کو کراس کر کے انہی پرانے سٹورز کی طرف چلے گئے۔ اتنے بچے بھی نہیں تھے، 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے تب ہم لوگ، اور ہم لوگ کھیل رہے تھے۔ سارے کزنس تھے، لڑکیاں لڑکے مکس تھے، سب لوگ چھٹیوں میں، کوئی اسلام آباد سے، کوئی لاہور سے، کوئی کہاں سے، ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے سارے۔ اچانک کھیلتے کھیلتے ہم کزنس کی تعداد 15 سے 20 تھی، اور دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ جو سٹور ہے، سٹور کے اندر سے یکایک ہماری عمر کے بچے نکلنے لگ گئے ہیں، لڑکے لڑکیاں نکلنے لگ گئے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اب ہم سارے جو کزن تھے ایک دفعہ سٹاپ ہو گئے، اور وہ جو لڑکے لڑکیاں باہر نکلی تھی، آپ یقین نہیں کریں گے ان سب کی شکلیں بالکل ہمارے جیسی تھیں۔ ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہم لوگ بچے تو نہیں تھے، ہم لوگ ادھر سے بھاگے۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر سے بھاگے تو پیچھے سے کہکے لگانے کی آوازیں آئیں۔ ہم لوگ گرتے پڑتے جب اپنے بڑوں کے پاس آ کر گرے، جو کہ ادھر باہر سب لان میں بیٹھے تھے، تو وہ کہتے کہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ تو ہم نے سارا بات ان کو بتائی۔ پہلے تو ہمیں خوب ڈانٹ پڑی، اور ڈانٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ غلطی مت کرنا ان پرانے سٹورز کی طرف جانے کی، وہ جگہ سیب زدہ ہے اور ادھر ایسی مخلوقات ہیں۔ یہ قصہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا، ہم لوگوں نے ادھر جانا چھوڑ دیا۔ رات کے ٹائم جب بھی لائٹ آف ہوتی تھی، یعنی سمر ویکیشنز میں اور ونٹر ویکیشنز میں جب جایا کرتے تھے، تو ان پرانے سٹورز کی طرف سے آوازیں آیا کرتی تھی، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، ڈانٹنے کی بچوں کو، یہ ساری آوازیں ادھر آیا کرتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی سمر ویکیشنز میں ادھر جانا تو ہمارے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا ہمارے بڑوں کے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرے چاچو کے ساتھ، جو کہ ابھی ان میرڈ تھے۔ وہ کہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں واپس گھر کے اندر، جب انٹر ہوئے ہیں یعنی حویلی کے اندر، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ میں وہ ایک کتا ہے کافی بڑا سا، اور جو کتا ہے اس کے منہ سے خون گر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لائٹس آن ہوتی تھی ساری حویلی کی، یہ منظر اتنا وحشت ناک تھا۔ عورت انتہائی بدصورت حلیے کی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کتے کی وہ جو ہوتی ہے انہوں نے گلے میں ڈالی ہوتی ہے، وہ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ عورت میری طرف کمر کی ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں جو کتا ہے اس کا منہ میری طرف ہے، اور وہ مجھے دیکھ کر غرا رہا ہے۔ میرے چاچو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو میں ادھر ہی سٹاپ ہو گیا، اور میرا دل تھا کہ میں واپس چلا جاؤں باہر۔ تب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں باہر بھی جاتا تو نوکر وغیرہ بھی سارے سوئے تھے، میرے دوست جو مجھے چھوڑنے کے لیے آئے تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ اب میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، ساتھ ہی چاچو نے کال کی دادا ابو کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ جلدی سے باہر آئیں، مجھے کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دادا ابو باہر آئے تو انہوں نے آیت الکرسی انہوں نے بھی پڑھی، ان کو سمجھ آ چکی تھی آدھی رات کے ٹائم یہ آ رہا ہے، اور حویلی کی بیک سائڈ والے راستے سے آ رہا ہے، جہاں پہ قریب وہ سٹور بھی ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ تم نے غلطی یہ کی ہے کہ تم بیک سائڈ سے آئے ہو اور اس ٹائم پر وہ چیزیں ادھر آزاد ہوتی ہیں اور تم ادھر مت جایا کرو، ادھر سے مت آیا کرو، جو حویلی کا مین گیٹ ہے ادھر سے آیا کرو۔ دادا ابو کی ڈر کی وجہ سے وہ ادھر سے نہیں آئے، کیونکہ جیسے ہی حویلی کے اندر انٹر ہوتے تھے تو سب سے پہلے جو میرے دادا ابو کے ہی برآمدے میں کمرے شروع ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر ایسا خوفناک تھا کہ بیان کرنے کی الفاظ نہیں ہے کہ اس ٹائم ان کی حالت کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ عورت اور وہ نظارہ دیکھ کے ڈر چکا تھا کہ آخر یہ چیز کیا ہے۔ کتا بھی عجیب سا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کتا انسانی لوگ جو جانور پالتے ہیں وہ اس طرح نہیں تھا، اس کا سارا جسم اس طرح تھا جیسے کسی لوہے کا بنا ہوا ہے، وہ بہت خوفناک تھا۔ یہ ایک انہوں نے بات بتائی۔ مشل کہتی ہیں پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ گرمیوں میں جب ہم لوگ رات کے ٹائم سوئے ہوتے تھے، لائٹس آف ہوتی تھیں، تو پھر ایک یہ واقعہ پیش آتا تھا کہ ہم لوگوں کی جو چارپائیاں تھیں، اکثر کزن کی چارپائیاں رات کو وہ الٹا دیتے تھے، آدھی رات کے ٹائم یہ کام ہوتا تھا اور وہ بیچارے ڈر جاتے تھے، کئی دفعہ ان کو چوٹ بھی لگ جاتی تھی اور جس سے ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگے۔ وہ جو مخلوق تھی پہلے تو وہ پرانے سٹورز تک محدود تھی، پھر انہوں نے پوری حویلی میں اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اتنی بڑی حویلی، ہم لوگوں کی 16 کنال کی وہ جگہ آج ایک ویران بنجر کھڈر بنے ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں ادھر گاؤں میں کہ ادھر وہ مخلوقات ہیں، کوئی بھی اس جگہ کو خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ دادا ابو کی اپنی زندگی میں جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے بہت کوشش کی اس جگہ کو کلیئر کرنے کی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے گھر کے اوپر وہ جادو کے ذریعے جنات ڈالے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ چیز بالکل جھوٹ ہے، میں بچپن سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، ان کے بڑے بھی میرے پردادا بھی وہ سب ادھر ہی رہتے تھے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت سی کوششیں کی، بہت سے عامل آئے ان کو نکالنے کے لیے، لیکن وہ پوری حویلی پہ قابض ہو چکے تھے۔ حویلی کے اندر عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ میرے چاچو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی، سردیوں کا موسم تھا، تو ہم لوگوں کا چاچو کہتے ہیں کہ شدید بارش ہو رہی تھی اور اس بارش کی رات میں جو وہ کہتے ہیں کہ سامنے برآمدہ تھا جہاں پر کمرے تھے، دوسرے چھوٹے چاچو کے جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کے کمرے کا جو باہر والی سائڈ پر واش روم تھا اس کا دروازہ بار بار کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈسٹربنس پیش آ رہی تھی سونے میں، کیونکہ ان کا بالکل روم سامنے تھا۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں جا کر اس دروازے کو بند کر دوں۔ انہوں نے پہلے اپنے جو سرونٹس ہیں ان کو کال کی تو کسی نے کال نہیں اٹھائی، آدھی رات کا ٹائم تھا، سوئے ہوئے تھے سارے، بارش کافی شدید تھی، لیکن دروازے کی جو ڈسٹربنس تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ سونے نہیں دے رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ خود اٹھا اور میں نے اٹھ کر یہ کہا کہ میں خود ہی اس کو بند کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں شدید بارش میں باہر نکلا، میرے ہاتھ میں اپنے موبائل کی ٹارچ تھی اور وہ لے کر میں جب اس دروازے کے قریب گیا اس کو بند کرنے کے لیے، تو اس دروازے کے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس کی میری طرف کمر تھی۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کی ہائٹ نارمل عورتوں سے لمبی تھی، دکھنے میں ہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ کالے لباس میں تھی، کالی دھوتی پہنی تھی اس عورت نے اور کالا ہی ایک قمیض پہنا تھا، اور وہ دونوں دروازوں کے درمیان میں کھڑی تھی اور دروازے اس کے ہاتھوں کے اشارے سے بج رہے تھے زور زور سے۔ چاچو کہتے ہیں منظر ایسا خوفناک اور وحشت ناک تھا، میں برداشت نہیں کر سکا اس کو بھی، میں ادھر سے بھاگا ہوں، میں نے پلٹ کے پیچھے سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ پیچھے کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ساری رات اس دروازے کی آواز آتی رہی، میں نے کسی سرونٹ کو بھی بھیجنا گوارا نہیں کیا کیونکہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس طرح صبح اٹھا تو وہ دروازے دونوں بند تھے، تو میں نے کہا یہ دروازے کس نے بند کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چاچو لوگ تو دروازے بند کروا کر گئے تھے، انہوں نے تو ان دروازوں کو کھولا ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ رات کا منظر کیا تھا؟ مشل کہتی ہیں چاچو نے ہمیں بتایا، وہ سب اپنی اس پرانی حویلی کو بہت یاد کرتے ہیں، اس جگہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، ان کی ساری زندگی ادھر گزری، چاچو لوگوں کی، ہم لوگوں کی۔ 5-6 سال سے وہ پوری حویلی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے، وہ ٹھیک ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، پہلے ہی بہت بسیدہ تھی، بڑی بہت زیادہ تھی۔ اب وہ اس جگہ کو یوز کرنا چاہتے ہیں کہ اس جگہ سے وہ عمارت گرا دی جائے اور اس جگہ کو ادھر زمینیں کاشت کر دی جائیں، ادھر فصلیں کاشت کر دی جائیں تاکہ وہ چیز استعمال میں تو آئے۔ ابھی بھی میرے چھوٹے چاچو کا کسی عامل کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ اس جگہ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ پر وہ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ والی سائڈ پہ ہمیں ایک عامل کا پتہ لگا ہے اور ان کے مطابق اس چیز پر کافی رقم خرچ ہوگی، کافی صدقے خیرات کرنے ہوں گے،
اور پھر اس کے بعد کچھ تعویذات تیار ہوں گے اور اس زمین کے اندر ان تعویذات کو دبانا ہوگا تو یہ جنات نقصان دیے بنا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ کہانی تھی مشل کی۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کے لسنرز ہمارے لیے دعا بھی کریں اور ہماری اس پریشانی سے اللہ پاک ہمیں چھٹکارا دے اور ہماری وہ جگہ استعمال کے قابل ہو۔ تو اللہ کرے مشل آپ کی مشکل آسان ہو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ آپ کی پریشانی ضرور کاٹے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ ختیجہ نے شیئر کیا ہے سرگودا سے۔ ختیجہ کہتی ہیں میں آپ کی سٹوری سن رہی تھی اور میں آپ کے ساتھ اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ ڈگری کالج سرگودا کا ہے۔ سرگودا کا ڈگری کالج جو کہ چاندنی چوک میں موجود ہے، وہ کہتی ہیں کہ ادھر بہت زیادہ آسیب ہے، بہت سی لڑکیاں اس کالج سے بھی پوزیسڈ ہوئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ادھر ایک پرانا قبرستان بھی ہے اس کالج کے قریب، ادھر بہت اسیب پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 1 سے 2 دفعہ ایک بوڑھی خاتون کو بھی دیکھا جو کہ پرانے قبرستان جو کہ ہمارے ہی کالج کے اندر تھا، اس کی ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، سفید لباس میں بالکل جھکی ہوئی ایک خوفناک عورت جو کہ قبرستان کے راستے سے باہر آ رہی ہے۔ اور جیسے ہی وہ باہر آئی ہے تو قبرستان کے ساتھ ایک اولڈ بلڈنگ تھی جو کہ استعمال میں نہیں تھی۔ اس بلڈنگ کے اندر میں نے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور ایسی کبھی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ پھر وہ عورت کہاں، وہ کافی دیر میں ادھر بیٹھی رہی، میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، گھنٹہ ہو گیا تھا، وہ عورت ادھر سے باہر نہیں نکلی۔ اس اولڈ بلڈنگ کو بھی اسی لیے بند کر دیا گیا تھا، بہت سی لڑکیاں ادھر سے پوزیسڈ ہوئی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم لوگ جیسے ہی اس بلڈنگ کے واش رومز میں جاتے ہیں تو اندر عجیب و غریب قسم کا دیواروں کے اوپر ہاتھ لگے ہوتے ہیں بلڈ کے، اور لڑکیاں پوزیسڈ ہوئی، لڑکیاں قید بھی ہوئی، ادھر باتھ روم میں بند ہو جاتی تھیں۔ دیٹس وائی وہاں کے پرنسپل نے اس عمارت کو ڈسٹرائے کر دیا، یعنی استعمال میں نہیں لائے۔ صرف ایک مین دروازہ کھلا ہوتا تھا جو کہ شروع سے اینڈ تک وہ جاتا تھا سامنے ہی، وہ راستہ بھی قبرستان کی بیک سائڈ پہ کھلتا تھا جا کر۔ تو یہ ایک واقعہ تھا ختیجہ کا، ایک شارٹ سا جو کہ انہوں نے ڈگری کالج چاندنی چوک کا شیئر کیا۔ بہت شکریہ ختیجہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو کالجز میں، اسکولز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں لسنرز، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ، لیکن اپنا خیال کرنا۔ اسکول کالجز میں، یونیورسٹیز میں پرفیوم لگا کر اسکول کالجز میں آپ لوگ اور یونیورسٹیز میں ذرا خوشبو سے اوائڈ کریں، تو اس لیے کیونکہ وہاں پر بہت سے بچے بچیاں پوزیسڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ تھیں آج کی خوفناک سٹوریز لسنرز، کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور اب یہ کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور نیک کام کریں، والدین کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی دعائیں لیں، طہارت کی حالت میں رہیں، اور میرے اس چینل اسکیری اردو ٹیلز کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، اور آپ اپنے اور اپنے والدین کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔